دعا کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی تھی، کچھ اہم اور تکنیکی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے، کیونکہ یہ موضوع کئی گوشوں پر محیط ہے، اس کے کئی سارے حصے ہیں موجود ہیں. اسی لیے ایک جمعے کے اندر اس موضوع کا ختم ہو جانا یا ختم کر پانا ناممکن تھا. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا غیر پڑھا لکھا طبقہ، کہیں نہ کہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر دعا کے باب میں ایسی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں جس کا تعلق یا تو شریعت سے نہیں، جس کا تعلق یا تو جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے نہیں، یا ایسا ہے کہ طریقہ تو صحیح ہے مگر اس انداز سے، جس جگہ پر، جس چیز کے ذریعے طلب کیا جا رہا ہے وہ طریقہ درست اور صحیح نہیں ہے. میرے بھائیوں، موجودہ دور میں امت مسلمہ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو دعا ہے. میں نے پچھلے خطبے جمعہ کے اندر بہت ساری باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھی. میں دوبارہ ادھر نہیں جانا چاہتا. ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب تک ہم پرانی باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ نہیں رکھیں گے، آگے کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی. تو پچھلی باتوں کو، پچھلے خطبہ جمعہ کی باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ دعا کے تعلق سے کیا کچھ کہا گیا ہے. اس کے بعد آگے آنے والی گفتگو کو سنیں تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے آپ کو تعلق، ایک دوسرے سے آپ کو ربط نظر آئے گا اور بات آپ کے سمجھ میں بھی آئے گی. دعا واقعی مومن کے لیے کسی ہتھیار سے کم نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ غافر میں آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے نبی آپ کہیے کہ تمہارا رب یہ تم سے کہتا ہے، رَبُّكُمُ ادْعُونِي، کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے استغاثہ کرو. میرے سامنے ہاتھ تو اٹھاؤ، میرے سامنے دست دراز تو کرو، میرے سامنے دامن تو پھیلاؤ. اللہ یہ آپ سے مخاطبہ کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں یہ کوئی مولوی کی زبان نہیں، یہ کوئی مولوی کی بنائی ہوئی کلمات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اپنی دنیا کے اندر میں نازل فرمایا ہے. اللہ نے اس قرآن کے اندر سورہ غافر میں آیت پر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں، پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا، ہم سے التجا، ہم سے اللہ رب العالمین اس بات پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو، کیونکہ تم محتاج ہو، کیونکہ تم فقیر ہو، کیونکہ تم کمزور ہو. طاقتور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تم تو فنا ہونے والے ہو، تمہاری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اور تمہاری چیزیں دنیا کے اندر جتنی بھی تمہیں میسر ہیں یہ سب رب کی عطا کی ہوئی ہیں. وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے، تمہاری چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، تمہیں فنا کر سکتا ہے، اس دنیا کو فنا کر سکتا ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے. حی اور قیوم اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی، جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی، اور ہر چیز پر جس کا تسلط، ہر چیز پر جس کی طاقت، ہر چیز پر جس کی قدرت ہے. میرے بھائی وہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے. تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ تم کمزور ہو، کیونکہ تم مفلس و قلاش ہو، انتم الفقراء ونحن. اللہ نے خود کہا کہ تم جو ہو فقیر ہو، تم غریب ہو. انتم الفقراء، تم غریب ہو. میرے بھائیوں جب انسان محتاج ہوتا ہے تو اپنے سے بڑے سے سوال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی دنیا نہیں، اس کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. تو میرے بھائی
اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو استجب لکم، اور پھر اللہ نے بات یہ بھی کہہ دی کہ جب تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ استجب لکم، تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا، تمہاری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور تمہاری پریشانیوں کو دور بھی کرے گا۔ مگر اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں اپنا ٹکڑا ارشاد فرمایا اور کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، میری عبادتوں سے بھاگیں گے، میری عبادتوں سے بغض و عناد رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلے ٹکڑے میں اللہ نے دعا کی بات کی، دوسرے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے عبادت کی بات کی۔ اہل تفسیر کہتے ہیں کہ دعا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ کہا جائے کہ نماز جو ہے خود اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی پوری نماز کو دعا سے تعبیر کی ہے، یعنی پوری کی پوری نماز یہ دعا ہے۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، جب ہم اللہ اکبر کے نیت مانتے ہیں، اس کے بعد سے دعا کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک، سلام پھیرنے کے بعد مصنوع اذکار تک، اگر آپ تمام دعاؤں کے ترجمے پر غور کر کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم ان تمام دعاؤں کے اندر میں یا تو اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا خود اپنے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے لیے اللہ رب العالمین سے کسی نہ کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دعا سے تعبیر کی ہے، اور رب کائنات نے یہاں پر اس آیت کے اندر بھی دعا کو عبادت سے کرانا ہے۔ پہلے کہا کہ تم اللہ سے دعا مانگو، پھر کہا جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے وہ یہ تکبر ہے، اللہ کی عبادت سے اعراض ہے، اللہ کی عبادت سے بھاگنا ہے، اللہ کی عبادت سے اعراض کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر اور گھمنڈ کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اگر کوئی اس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر کوئی دعاؤں سے بھاگتا ہے، اگر کوئی دعاؤں سے جی چراتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کہتا ہے سيدخلون جہنم داخلین، ہم قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائی، یہ رب کریم نے کہا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں ایک چلن ہو گیا کہ نماز کے بعد اٹھا کے فوری امام صاحب دعا مانگیں گے تو دعا ہم مانگیں گے، اور دعا جیسے ختم ہوئی 30-40 سیکنڈ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، اور پھر ہم چلے جائیں گے۔ حالانکہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی وضاحت ہوگی۔ کئی بھائیوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا آپ کی مسجد میں نماز پڑھا دعا کیوں نہیں مانگی جاتی؟ دعا کا باب چل رہا ہے، انشاءاللہ اس بات کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہوگی کہ ہم دعا کیوں نہیں مانگتے اور کیا ہم دعا سے منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے دعا جو امام کے ذریعے مانگی جاتی ہے وہ صرف دو چار جملوں پر محیط ہوتی ہے۔ آپ کو تکلیف کس چیز کی؟ امام مانگ رہا ہے کس چیز کی دعا؟ آپ کو کیا مانگ؟ آپ کے سر میں درد ہے، امام کے سر پیر ٹھیک ہو جائے تو کیا مطلب؟ آپ کو اپنی ضرورت کا زیادہ پتا ہے، آپ کو اپنی تکلیف کا زیادہ پتا ہے، آپ کو اپنی پریشانی کا زیادہ علم ہے، تو آپ اپنے مطابق دعا کریں، اللہ رب العالمین سے قبول کرے گا۔ مگر امام صاحب جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، آپ یقین کریں نہ کریں یہ ایک رسمی چیز ہو چکی ہے، یہ ایک رسمی دعا ہو چکی ہے، رسمی طور پہ کی جاتی ہے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، 2-3 جملے عربی الفاظ کے زور سے بولے، پھر خاموش ہو گئے، پھر آخر میں 2-3 جملے بول کے دعا ختم کر دیا۔ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ مانگا کیا گیا اور ہم کس چیز پر آمین اور آمین کر رہے ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا میرے بھائی۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، مگر یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ یقین کر کے دیکھیں یا معلومات کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ معاملہ کیا ہے، اور اس دعا کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت اور کتنے بڑے ثواب سے محروم کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر اگر مصنوع اذکار پڑھتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی الگ فضیلت، معوذتین کی الگ فضیلت، سورہ اخلاص کی الگ فضیلت، اس کے بعد اور بھی کئی مصنوع اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33-34 بار یہ اذکار پڑھے جاتے ہیں، ان کی الگ فضیلت۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کر کے دیکھنا، جن مسجدوں کے اندر میں سلام کے بعد فوراً دعا مانگی جاتی ہے وہاں کے عوام 100 میں سے 90% جو عوام ہوتی ہے، 90% جو عوام ہوتی ہے دعا ختم ہوتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتی ہے، وہ ان تمام مصنوع اذکار سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مصنوع اذکار بھی معمولی اذکار نہیں ہے میرے بھائی، یہ معمولی اذکار نہیں۔ کبھی توفیق ملے، کبھی
صحیح بخاری اٹھا کے پڑھنا، کبھی توفیق ملے صحیح مسلم اٹھا کے پڑھنا، کبھی توفیق ملے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اٹھا کے پڑھنا، کتاب الصلاۃ پڑھنا، اور پھر دیکھنا کہ ان اذکار کی کیا قدر و قیمت ہے، ان اذکار کی کیا فضیلتیں ہیں، ان اذکار کی کیا ہماری زندگی میں کیا رول ہے. اب اٹھا کے دیکھنا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں، کوئی روحانی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو بھوت پکڑ لیتا ہے، کسی کو جنات لگ جاتا ہے، کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، کسی کو کیا ہو جاتا ہے، کسی کو کیا ہو جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم اگر آپ نے یہ مصنوع اذکار پڑھے ہوتے یہ ساری پریشانی آپ سے دور بھاگ جاتی، کیونکہ یہ ساری دعائیں پروٹیکشن کے لیے ہیں، یہ ساری دعائیں آپ کی حفاظت کے لیے ہیں. ایک نماز پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں، دوسری نماز تک آپ کی حفاظت کی جاتی ہے. رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کو بھیج کر آپ کی حفاظت ہو. مگر افسوس ہم نہیں کرتے. جو ثابت ہے اس سے بھاگتے ہیں، جو ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کسی مولوی کو غلط کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کسی مولوی کو سنت کے خلاف جو ہے سنت کے خلاف کرنے والا کہہ کر فیمس کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں. وہ دعا نہیں مانگتا نماز کے بعد، مگر کبھی غور نہیں کیا کہ بھئی اگر نہیں مانگی جاتی ذرا بات تو کرو جاتی، بات تو کرو مولوی سے. میرے بھائیوں میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر اسی شہر کے اندر میں آپ کے بڑے چوٹی کے عالم ہیں، شہر میں بڑی عزت و وقار کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. میری 21 منٹ کی بحث ان سے ہوئی ہے، 21 منٹ کی. میرے پاس آج بھی ریکارڈنگ موجود، مگر مجھے کسی کی عزت سے کھیلنا منظور نہیں، کسی کے علم کو نیچا دکھانا منظور مقصود نہیں ہے. میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کو ذلیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا. میرا یہ یقین اور ایمان ہے. میں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، مگر بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ میری اس بات پر بحث ہوئی ایک عالم سے، اور آپ کے شہر کے کوئی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ بڑے عالم ہیں، سب پورا اجین نے جانتا ہوگا. تب دعا کے بعد پر بحث ہوئی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا. میں نے کہا اگر ضروری نہیں سمجھتے تو کبھی نہ مانگ کے دکھا دیں، بھائی کبھی مانگے کبھی نہ بھی مانگے، تاکہ عوام کو پتا چلے کہ ضروری چیز نہیں ہے، یہ لازم منظور چیز نہیں ہے، عوام کو پتا چلے. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سنت میں ہم نے تھوڑی بہت منع کر رکھا ہے، سنت میں پڑھ لیں، سنت کے بعد جو ہے مصنوع اذکار پڑھ لیں اور فرض کا دعا مانگ لیں. ہم نے کہا ہم اور آپ کو ہوتے کیٹیگرائز کرنے والے، ہمیں کس نے اتھارٹی دی، ہمیں کس نے یہ سند دے دیا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو یہاں سے اٹھا کے وہاں اور وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے؟ ہے کسی کی مجال، ہے کسی کی ہمت؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بکرے کو ادھر سے ذبح کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی، مگر ہمارا مولوی یہ کہتا ہے کہ ادھر سے ذبح کرو، ہم مان لیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہ نبی کی تعلیم کسی مولوی سے چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس تعلیم کو پڑھ کے کوئی مولوی مولوی بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے. نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی مولوی کی بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ حرمین کے امام کیوں نہ ہو، مسجد نبوی کے امام کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ کے امام کیوں نہ ہو، یا اس مسجد کا امام کیوں نہ ہو، یا کسی مسجد کا امام کیوں نہ ہو، کسی مسجد سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. اگر جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے، جناب محمد رسول اللہ کی اگر بات ہے تو نبی کی بات سب سے آگے رکھی جائے گی، دوسروں کی بات اس کے پیچھے رکھی جائے. میرے بھائیو دلیل نہیں تھا، انہوں نے دلیل کے طور پر کسی عالم کی عربی لکھی عبارت پیش کی. میں نے فوراً سوال کیا، مولانا میں نے آپ سے حدیث مانگی تھی، آپ نے کسی مولوی کی عبارت پیش کی ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی. یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں دلیل کسے کہا جاتا ہے. میرے بھائیو آخر میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں دعا کے نماز کے بعد فوراً دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہمارے یہاں چلا آ رہا رواج جو ہم کر رہے ہیں. مگر میرے بھائیو دین رواج کا نام نہیں، دین رواج کا نام نہیں. اگر یہ غلطی میں بھی کروں میں بھی اسی جرم کے اندر میں شامل ہوں. اگر یہ غلطی میں کرتا ہوں کہ میں ہمارے اندر پائے جانے والی کسی ایسے عمل کو میں رواج دیتا ہوں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، تو میں بھی اسی صف کا مجرم ہوں. میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی اس بات کے اوپر اپنے بات کو بھی قائل سمجھتا ہوں. میرے بھائیو بتانا مقصود یہ ہے کہ دعا یہ ایک اہم چیز ہے، مگر اس ہر دعا کے لیے الگ الگ مقام بتائے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں، اسلوب بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اسلوب اور آداب سے دور بھاگ جاتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بزرگ حضرات کتاب جیب میں لے کے گھومتے رہتے ہیں، بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں. ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، مگر میرے بھائی کیونکہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی برکت آپ کو ملے، اسی لیے آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں جیب میں رکھتے ہیں، گھومتے ہیں، اسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. مگر اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے آج کل کے علماء نے ہم جیسے مولویوں نے گمراہ کر رکھا ہے آپ کو کہ اس کو پڑھ لو ساری پریشانی دور ہو جائے گی. مگر کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا، ہم نے اسے بتانا صحیح نہیں سمجھا کہ محترم جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے. یہ دعائیں، یہ درود
اتنی ساری ضرورتیں بنا لی ہم نے، ہر چیز کی الگ ضرورت بنا لی. حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں 2-4 ضرورت ہمیں ملتی ہے، اور یہاں مارکیٹ کے اندر میں 1000 سے زیادہ ضرورتیں جو ہے گھوم رہی گردش کر رہی. کہاں سے آ گئی؟ جبریل امین پھر سے کسی کے پاس آنے لگ گئے. تو الگ بات ہے بھائی، ہمیں تو آج تک پتا نہیں چلا. ہمیں تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ فرشتے اگر آتے ہیں تو نبیوں پر آتے ہیں، کسی عام انسان پر نہیں آتے، کسی عام انسان پر نہیں آتے. آج مارکیٹ کے اندر کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر سینکڑوں ضرورتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ پریشانی یہ ضرور، یہ پریشانی یہ ضرور، یہ پریشانی یہ ضرور. کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنی ساری ضرورت نہیں تھی، اتنی سارے ہر پریشانی کی ضرورت نہیں تھی. اور ضرورت کس بات کی ہے؟ جو ضرورت ہے، جو ثابت ہے، وہ اکیلا ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہے، ساری پریشانیوں کے لیے. انشاءاللہ یہ بات بھی آگے آئی، ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہے. تو پھر اگر ایک دوا 100 بیماری کے لیے کافی ہو تو آپ پیسہ برباد کریں گے؟ بولیں ایک دوا اگر 100 بیماری کے لیے کافی ہو تو کیا آپ دوبارہ جو ڈاکٹر کے پاس جائے گا بولیں گے اس بیماری کی الگ دوا دو، اس بیماری کی الگ دوا دو؟ یہ تو بیوقوفی ہے نا. کوئی بھی انسان کہے گا کتنا بیوقوف انسان. جب ایک دوا کے اندر 100 بیماری کا علاج موجود ہے تو پھر یہ کیوں ہر بیماری کے الگ الگ دوا لے کے آ رہا ہے؟ یہ بیوقوف ہے. ہر انسان اسے بیوقوف سمجھے گا. جس دوا دکان کے اندر دوا لے جائے گا وہ بھی بیوقوف سمجھے گا. بھائی میں نے تمہیں جو کل دوا دی تھی نا وہ ساری بیماری کی شفا اس کے اندر موجود ہے، پھر تم کیوں الگ سے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ بلکہ یہی مثال ہے میرے بھائی، جب ایک درود آپ کی ساری بیماریوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، دلائل کے ساتھ موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، تو پھر مارکیٹ کے بناوٹی اتنے سارے درود کو لے کر پڑھنے کا کیا مطلب؟ 1000 بار یہ پڑھی، 300 بار یہ پڑھی، 500 بار یہ پڑھ لی، فجر نماز کے بعد اتنی بار یہ پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ آپ کسی جن شہر میں ایک بیچاری ہماری ماں نے یہ بتایا کہ کسی مولوی نے اسے یہ بتایا کہ فجر نماز پہلے تہجد کی نماز پڑھو، پھر اتنی بار یہ کلمات پڑھو، پھر اسی جگہ پہ کھڑے جو ہے فجر کی نماز پڑھو، نماز کے بعد ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اتنی بار یہ کلمات پڑھو. استغفر اللہ. کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کہا ہو ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ضرور پڑھو، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے یہ کلمات پڑھو، یہ پریشانی حل ہو جائے گی؟ تو اللہ کے بندو، اللہ تم سے پیار کرتا ہے، اللہ تم سے محبتیں کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرتا کہ تم مجھے راضی کرنے کے لیے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے طاقت دیا کرو. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ مولویوں کی بناوٹی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں کر کے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے اور بے کعبہ کی قسم اللہ کبھی نہ اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. راضی اللہ انہی طریقوں سے ہوگا، راضی اللہ انہی ذریعوں سے ہوگا جو ذریعہ خود اللہ نے اپنے راضی ہونے کا جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اس کے علاوہ کے راستے اختیار کرو گے، اس کے علاوہ کے راستوں پر جاؤ گے، نہ تو منزل ملے گی نہ رب راضی ہوگا، نہ پریشانی دور ہوگی نہ رب راضی ہوگا. کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ہماری دکھیاری ماں اور بہنیں ان جو پریشانیوں کی چکیوں میں پس رہی ہوتی ہیں وہ بیچارے عالموں کے پاس جاتی ہیں، یا کوئی جانکار آدمی معاشرے کا ہوتا ہے، کوئی دادی نانی بڑی جانکار ہوتی ہے ان کے پاس جاتی ہے کہ اماں جی، چاچی جان، چچی جان میری یہ پریشانی ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ وہ وظیفے بتا دیتی ہے، یہ کر لو. مولوی وظیفے بتا دیتا ہے، یہ کر لو. اور بیچاری وہ محنت کرتی جاتی ہے اس امید پر کہ میری پریشانی دور ہو جائے گی. میرے بھائیوں یاد رکھنا، ہم اور آپ جو بھی مولوی یا جو بھی کوئی اگر کسی غریب اور دکھیاری کے جذبات کا مذاق بنائے گا، جذبات سے کھیلے گا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ کی جذبات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، دھجیاں بنائی جائیں گی. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کے جذبات کا مذاق بنانے والے؟ جو چیز آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں بتائیے، اگر پتا نہیں ہے تو اہل علم کے پاس اس کو بھیج دیجیے کہ بھائی مجھے، میری بہن، میری ماں، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، آپ فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا اس پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو جناب محمد رسول اللہ سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تاکہ ہم اس وظیفے کو کر کے ہم اپنی پریشانی کا حل تلاش کر سکیں. اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے، عالموں کی بھی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا نا وہ 3 لوگ ہوں گے. اس میں سب سے پہلا عالم ہی ہوگا، ہماری برادری کے لوگ ہی ہوں گے. اللہ تمام علماء کو محفوظ رکھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ امت کے جو ہے دین کے رہنماؤں کو اللہ محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت دے کے عوام تک صحیح بات پہنچا سکے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مگر میرے بھائی یاد رکھنا وہ مولوی جنہوں نے اپنی جو ہے ایک دائرے کو محفوظ رکھنے کے لیے، جس دائرے میں اپنے
اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے اس دائرے کو بچانے کے لیے اور اپنی جھوٹی شان کو بڑھانے کے لیے اگر کسی کو بھی غلط باتیں بتاتا ہے دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، دعا کے نام پر، تو یاد رکھنا جو کر رہا ہے شاید اللہ اسے معاف کر دے، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا، وہ جانتی نہیں تھی، اس نے مولوی پر اعتماد کیا، یقین کیا اور عمل کرنے لگ گیا یا لگ گئی، مگر اس مولوی پر اللہ کے خیر نہیں، کیونکہ اللہ جب سوال کرے گا کہ میں نے تجھے العلماء ورثۃ الانبیاء کا خطاب دیا تھا، میں نے تو قرآن کریم میں یہ تک کہا تھا کہ انما العلماء انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے سب سے ڈرنے والے جو علماء ہوتے ہیں، مگر تم نے اس کا مذاق بنایا، تم نے اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے تم نے رب کے ڈر کو اپنے سینے سے باہر نکال دیا، تم نے میرے نبی کی سنتوں کا مذاق بنایا، اور تمہیں تو سنت کا محافظ ہونا تھا، تمہیں تو سنت کو بچانا تھا، اور تمہیں تو سنتوں کو زندہ کرنا تھا، اور تمہیں تو سنت کے اندر ملاوٹ ہو چکی اس ملاوٹ کو ختم کر کے خالص کو باہر لانا تھا، مگر تم تو خود ملاوٹی بن گئے، تم تو خود اس کے اندر دھاندلی کرنے والے بن گئے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ہم علماء کے پاس کوئی جواب نہیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں دے دو، فسحب، فرشتے اسے پکڑیں گے اور فسحب علی وجهه النار، اللہ اسے فرشتے اسے پیروں کے بل چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں دیں گے۔ یہ علماء ہوں گے میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہم علماء مذاق نہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرتے ہیں تو ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم وہ باتیں بیان کریں، وہ باتیں رکھیں، عوام تک وہ باتیں پہنچائیں جو قرآن سے بھی ثابت ہو، جو محمد رسول اللہ سے بھی ثابت ہو، اور جو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہو، ورنہ ہم سب سے زیادہ نقصان خود اپنا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا اتنی اہمیت کی متحمل ہے، اتنی اہمیت کی متحمل ہے کہ اگر کوئی انسان دعا نہیں مانگتا ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق جو سورہ غافر میں آیت 60 اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ گھمنڈی ہے، متکبر ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا، اس میں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں یہ بھی دعا ہے، یعنی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ اگر آپ اللہ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر التجا کرتے ہیں یہ بھی دعا کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے اگر ان کی پریشانی کو دیکھ کر اگر دعا کرتے ہیں یہ بھی دعا کی ایک شکل ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں، کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں یہ بھی دعا کی ایک بہت اہم شکل ہے کہ آپ پر یہ مسلمان کا حق ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دیکھ کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، دعا کریں۔ میرے بھائیوں، دعا کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی شکلیں ہیں دعا کی۔ جب ہم نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز میں جب اللہ رب العالمین نے جو دعائیں اپنے نبی کے ذریعے بتائی ہیں جب ہم وہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ سے مناجات موجود ہے، اللہ سے استغاثہ موجود ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا موجود ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی جو ہے کروانا مقصود ہے اور موجود ہے ان تمام چیزوں کے اندر، بس ہمیں ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اکثر علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں جب آپ نماز پڑھتے ہو نا تو نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اللہ اکبر سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ان بیچ کے اندر جو بھی دعائیں آدھے اولا کے اندر آدھے اخیرہ کے اندر جسے ہم تشہد اولا تشہد اخیرہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر تحیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد آپ تشہد اخیرہ میں تحیات اور ابراہیم اور کئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کا ذرا ترجمہ تو سمجھو، ان دعاؤں کا ترجمہ تو دیکھو کہ اللہ نے ان دعاؤں کے اندر میں کیا کہا ہے، کیا مانگ رہے ہو آپ اللہ رب العالمین سے، کیا استغاثہ کر رہے ہو اللہ رب العالمین سے۔ جب آپ ان کے ترجمے کو سمجھو گے تو نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ اب میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں تو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں کہ میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے تمام مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کلمات پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے دل کے جذبات کیا ہونے چاہیے، ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام پر جب ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس
وقت ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دعاؤں کا ترجمہ سمجھیں گے، دعاؤں کا مفہوم سمجھیں گے، ان کلمات کو جب ہم سمجھیں گے، ان کے تراجم، ان کے تفاسیر کو جب ہم سمجھیں گے، تب ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، ہمارے زبانوں کے اندر جاذبیت پیدا ہوگی، تاثیر پیدا ہوگی۔ ورنہ میرے بھائیوں، آپ پورا ترجمہ پورے کلمے پڑھ جائیں، پورے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، ساری دعائیں پڑھ لیں، آپ کو یہ تک نہیں پتا سبحان ربی العظیم کا معنی کیا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا سبحان ربی الاعلی کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی جو بین السجدتین، یہ دونوں سجدوں کے بیچ دعا پڑھی جاتی ہے، صحیح بخاری میں موجود، صحیح مسلم میں موجود، تمام سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ ان کی بات نہیں کر رہا، مگر یہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کو حدیث کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کہ دو سجدوں کے درمیان یہ اللہ کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، صحابہ نے دعائیں پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے نا میرے بھائیوں، تب آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم روزی میں پریشانی بہت جو ہے محسوس کرتے ہیں، دشمنوں کا خوف محسوس کرتے ہیں، دعا تو پڑھ کے دیکھیں، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی، اللہ میرے رزق میں خوشحالی عطا کر دے، وعافنی، اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر میں کتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں، مگر ہم نہ تو کبھی بہت سارے بھائی کو پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں انہیں مطلب پتا نہیں، مفہوم پتا نہیں کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی چیز دعا کی قبولیت کے لیے جو ہے، بہت سارے آداب اپنی جگہ ہے، انشاءاللہ آداب کے بارے میں بات آئے گی، مگر وہیں پر یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کلیدی رول یہ ادا کرتا ہے دعا کی قبولیت میں، آپ کے الفاظ کے ساتھ آپ کے جذبات کا تال میل۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے جملے میں اور اس کے جذبات میں، ایکسپریشن میں اگر تال نہیں ہوئی، ان کے لیے بہت کر رہے، وہ کسی کے انتقال میں وہ عورت آئی تھی، رو تو رہی تھی، مگر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ دکھی۔ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تو گر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے چہرے کے جو جذبات، جو تاثر ہوتا ہے، وہ اس آنسو والے جذبات، آنسو والے عمل سے میل نہیں کھا رہا ہوتا۔ کئی بار آپ نے ایسا معاشرے میں دیکھا ہوگا، اور جملے ایسے نکلتے بھی ہیں، اس میں آپ قیاس کریں۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ کیوں ہم بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ وہ تال میں نہیں ہے۔ جب اللہ کی سے دعا کریں گے، ہم جو جملے بول رہے ہیں، اس سے، اس جملے سے، ہمارے اس الفاظ سے، ہمارے جذبات کا جب تک کہ روحانی تال میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا؟ ہمارے دعاؤں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی ہو، ایمانی حرارت بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جذباتیت بھی اس کے اندر شامل ہو، ہماری جذبات بھی اس کے اندر میں شامل حال ہو، دونوں کا تال میل ہو۔ پھر اللہ سے دعا تو کر کے دیکھو، پھر اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے نہیں دیتا۔ صحابہ کرام جو مانگتے تھے مل جاتا تھا، صحابہ کرام کے درمیان قید سالی پڑتی، صحابہ دعا کرتے، اللہ بارشیں برسا دیا کرتا تھا۔ میدانی جہاد میں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جب صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اور دعا کرنے کے بعد جب دریاؤں میں گھوڑے ڈالتے، اللہ گھوڑوں کو پار لگا دیا کرتا تھا۔ یہ دعا کی برکت تھی، یہ دعا کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کے تعلق سے حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں لکھی ہیں، کئی واقعات لکھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارے واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ کیسے ایک عام انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے جذبات اور روحانیت کے ساتھ، تو کیسے اللہ اس کی دعا پر لبیک کہتا ہے، اور کیسے اللہ اس دنیا کے اندر ہی اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، بتانا مقصود بس اتنا ہے کہ دعا یہ بہت اہم عبادت ہے، یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت کی، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 166 میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر میں اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، اذا سألك عبادي عني، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، آپ ان کو بتا دیں، انہیں خبر دے دیں کہ فإني
قریب، میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں. میرا رب ہم سے بہت قریب ہے میرے بھائیوں، بہت قریب ہے. بس سلیقے سے مانگ کر دیکھو، بس سلیقے سے پکار کر دیکھو، بس سلیقے سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھو، اپنے دامن کو پھیلا کر دیکھو. اللہ آپ کی جھولی نہ کر دے میرے بھائیوں تو پھر کہنا، کیونکہ رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور رب ساری دنیا کے لوگوں کی ساری مرادیں پوری کر دے، تب بھی رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی انسان سمندر میں سوئی کا ناکا ڈبوئے اور باہر نکالے تو جو پانی سمندر میں سے کم ہوگا نا، اتنا بھی کم نہیں ہوگا اللہ کے خزانے میں سے. اتنا بڑا خزانہ میرے رب کا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہمارے رب کا ہے میرے بھائیوں. آپ بس فرق اتنا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ تو رہے ہیں، مگر بس کس طریقے سے کہ کوئی چھلنی لے کر کے جائے اور سمندر میں سے پانی بھرنے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس کی محنت کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس نے طریقہ اور برتن غلط چنا ہے نا. اگر ہمیں پانی بھرنا ہے تو ہمیں صحیح ساری برتن لینا ہوگا، طریقہ بھی صحیح اپنانا ہوگا کہ بھئی سیدھے طریقے سے پانی بھرے، برتن الٹا کریں گے تو بھی پانی نہیں ملے گا. تو دعا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہو تو صحیح سینٹیمنٹ کے ساتھ، صحیح جذبات کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح کلمات کے ساتھ، صحیح جو ہے طریقے کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے تو دیکھو. اللہ کے نبی کی تو حدیث موجود ہے کہ رب کو حیا آتی ہے، اور رب کو تو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. اور اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ کو نہیں لوٹاتا. بس شرط اتنی ہے کہ آپ کے مانگنے کا طریقہ سلیقہ قرینہ اچھا ہونا چاہیے، پھر اللہ آپ کے ہاتھ کو نہیں لوٹائے گا. مگر بس ایسے ہی کرو گے تو پھر میرے بھائیوں پوری دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. ایسے ہی تو اللہ رب العالمین کے بہت اوپر کی ذات ہے. اللہ آپ کی کسی لالچ کا محتاج نہیں، مگر بس کچھ طریقہ اور سلیقہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو مانگ کے دیکھیں، اللہ جھولی بھرے گا میرے بھائیوں. ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.